अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोग्रामर कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे राब्ता रखता है, कैसे लेन देन करता है, कैसे गुफ्तगू करता है विद दी लैंग्वेज या सिंपली आईडीई। हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, नॉर्मली दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो यूज़र के लिए होती हैं। बनाने वाला बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को खुद यूज़ करे। हम भी यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या यूज़र की नीड के मुताबिक बनाए जाएंगे। वो उसके कहने पे भी बनाए जा सकते हैं और वो हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी पब्लिसिटी या अपने किसी भी पर्पस को हासिल करने के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है यूज़र इंटरेक्शन से मुराद ये चीज़ें हैं कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे और उसके ज़रिए हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। हमारे पास यूज़र इंटरेक्शन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन क्या है कि प्रिंट एफ फंक्शन में हम सिंपली इसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैसेज हो, टेक्स्ट हो या कोई और चीज़, हम उसको स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। इसका नाम है प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन, जिसको सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन भी कहा जाता है। अब क्या चीज़ है कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमारी जो तमाम तर थॉट्स हैं वो यूज़ होती हैं और हम उन थॉट्स को फंक्शन में लाते हैं किसी भी, यानी कि उसको अप्लाई करते हैं किसी भी छोटे छोटे टूल्स के ज़रिए। जैसे सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि मैंने एक चेयर बनाई है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। आपको भी पता है कि जब मैं एक चेयर बनाऊंगा उसका नाम यही होगा कि मैंने वो चेयर बनाई है, लेकिन उसको बनाने के अंदर मैंने और छोटे छोटे टूल्स यूज़ किए हैं। तो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करूंगा जिनके ज़रिए से मैं अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा। इन टूल्स में जो आज हमने सबसे पहला टूल पढ़ना है प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, वो है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन मैंने जैसे कि बताया कि सिंपली क्या है, प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ लिखा है प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से क्या मुराद है? बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये है कि डेवलपर ऑफ लैंग्वेज ने, प्रोग्रामर ने नहीं, डेवलपर ऑफ दी लैंग्वेज ने इसको बनाया है और इसको हमारी लैंग्वेज का एक हिस्सा या पार्ट बना दिया है। प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। इसके ज़रिए हम स्क्रीन पर आउटपुट को शो करते हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड दैट इज़ यूज टू प्रिंट दी फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। ये नाम इसलिए दिया गया है कि मैं जिस फॉर्मेट में चाहूँगा उसी फॉर्मेट में कोई भी टेक्स्ट या मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाऊँगा। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है प्रिंट फॉर्मेटेड या सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लफ्ज़ लिखा होगा प्रिंट एफ और उसके आगे कुछ ब्रैकेट्स दी हुई हैं, राउंड ब्रैकेट्स। ये राउंड ब्रैकेट्स हमेशा शो करती हैं किसी भी फंक्शन को, यानी कि एक फंक्शन की अलामत ये ब्रैकेट्स होती हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ऑल डाटा टाइप डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर can be displayed with printf function. To understand the working of printf function, let's look at the following example program. ये हमारे पास एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, एग्जाम्पल कोड 2.1। इसमें सबसे पहली लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h। हमने हैश इंक्लूड stdio.h को पढ़ा था कि ये क्या चीज़ है। ये सिंपली हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स कह लें आप जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि मैं एक हाथ से
ایک جگ یا گلاس کو اٹھاتا ہوں تو کیا اس گلاس کو اٹھانے کے لیے صرف میرا ہاتھ استعمال ہوا ہے یا انگلیاں استعمال ہوئی ہیں؟ نہیں، میرے جتنے بھی باڈی کے مسلز ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوئے. لیکن اگر کیا صرف وہی باڈی کے مسلز ہی استعمال ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. باڈی کے مسلز کے ساتھ میرا برین جس نے اس کو کمانڈ دی ہے یا کنٹرول کیا ہے وہ بھی یوز ہو رہا ہے. اچھا، اگر میں یہ بولوں کہ صرف یہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جو میں نے اس گلاس کو یا جگ کو ہولڈ کرنے کے لیے یوز کی. وہ میری ہاتھ کے فنگر پرنٹس ہیں یا فرکشن ہے. اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہی چیز استعمال ہوئی ہے تو ایک اور چیز ہے جس کا بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سب کام کو کرنے میں میں نے اس کو یوز کیا، وہ میری آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے پروگرام کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی، جن کا بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نظر نہ آئے کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں اس کا بہت ہی اہم کام ہوتا ہے. اس کے بعد مین فنکشن ہے جو سمپلی یہاں لکھا ہوا ہے وائڈ مین، اس کے آگے فنکشن کی علامت. اس کے بعد ہمارے پاس پروگرام ہے سمپلی جس میں لکھا ہوا ہے پرنٹ ایف پھر بریکٹس، اور اس بریکٹس کے اندر ڈبل کوٹس یوز کیے گئے ہیں، ڈبل کوٹیشن مارکس. اس میں لفظ لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ. پرنٹ ایف فنکشن میں جو بھی ٹیکسٹ یا سمبلس یا کوئی بھی چیز میسیج جو ڈبل کوٹس میں لکھا جاتا ہے وہ بالکل ویسے ایز اٹ از ہی پرنٹ کیا جاتا ہے آن دی اسکرین. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پرنٹ ایف ڈبل کوٹس میں لکھا گیا ہے لفظ ہیلو ورلڈ، اور جس ترتیب سے جن ورڈز کے ساتھ وہ لفظ لکھا گیا ہے آؤٹ پٹ میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ویسے کا ویسے ہی وہ پرنٹ ہو کر آیا ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ان دس ایگزامپل printf function is used to display hello world on screen whether we write inside the sorry whatever we write inside the double quotes and in the printf function gets displayed on the screen. ہم جو بھی جیسا بھی جس طریقے سے ڈبل کوٹس میں لکھیں گے وہ بالکل ویسے ہی پرنٹ ہو کر آئے گا اسکرین پہ. یہ ہمارے پاس بہت چھوٹی سی اگزامپل تھی پرنٹ ایف فنکشن کو ڈسپلے کرنے کی. ٹھیک ہے، پرنٹ ایف فنکشن کا کام یہی ہے کہ ہم اس کو جو بھی میسیج دیتے ہیں وہ اس کو بالکل ویسے ہی اسکرین پر پرنٹ کرتا ہے. یہاں تک تو ہمارے پاس ایک سمپل سی اگزامپل ہو گئی ہے پرنٹ ایف فنکشن کی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگزامپل بھی ہے جو ایک قسم سے ایکٹیویٹی دی گئی ہے ہمیں بک کے اوپر کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ فالوئنگ کوڈ موجود ہوگا تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. اس فنکشنز کے اندر یا سمپلی اس پروگرام کے اگر ہم اوپر ہیڈر فائلز کی بات کریں تو وہ بھی یہی ہیں ہیش انکلیوڈ stdio.h. stdio.h کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ہیڈر فائل. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فائلز ہیں، ہیڈر فائلز ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جو بہت ہی اہم کام ادا کر رہی ہیں ہماری پروگرام کریشن میں. اگر ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو مس کر دیتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایرر آ سکے. ہاں، اگر ہم کوئی اور سمپل سا پروگرام بناتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں استعمال نہ ہوں تو شاید وہ پروگرام ان ہیڈر فائلز کے بغیر چل جائے. لیکن یہ جو اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ہیڈر فائل ہے ڈاٹ ایچ، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارا پروگرام اس قابل ہوگا کہ وہ ان پٹ بھی لے سکے اور آؤٹ پٹ بھی دے سکے. اچھا، اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہیڈر فائل کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ لائن ہوتی ہے وہ ہے سمپلی وائڈ مین وائڈ. اس کے بعد جو ہمارے پاس سمپل میسیج لکھا گیا ہے پرنٹ ایف فنکشن میں، اس میں یہی ہے کہ ہمیں ایک سمپل سا میسیج نظر آ رہا ہے ڈبل کوٹس میں، اور ہم سے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے، ریکوائر کیا گیا ہے ہم سے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کوڈ کی یا اس پروگرام کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. تو وہ بہت ہی سمپل ہے کہ جو ٹیکسٹ ڈبل کوٹس میں جس طریقے سے جس طرح سے لکھا گیا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہمیں اسکرین پر نظر آئے گا جب ہم اپنے پروگرام کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں رن کی، کمپائل کی، وہ پرفارم کرنے کے بعد جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، رن کریں گے
تو ہمیں وہ ٹیکسٹ اسکرین پر بالکل ویسے کا ویسے ہی نظر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ابھی تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ پرنٹ فارمیٹڈ فنکشن یا پرنٹ ایف فنکشن کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ لیکن پرنٹ ایف فنکشن میں بہت چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہم پرنٹ ایف فنکشن کو ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں نہ صرف ہم ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں بلکہ ہم کسی ویریبل کی ویلیو کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان ویلیوز کو پرنٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کرنا پڑے گا، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ پرنٹ ایف فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، جو کہ ہمیں سمپل اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، تھرڈ لائن میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ آن دی اسکرین، یہ بالکل ویسے یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمیں لاسٹ پہ ایک لائن لکھی گئی ہے، وٹ ایور وی رائٹ ان سائڈ دی ڈبل کوٹس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز ہے پرنٹ ایف فنکشن سے ریلیٹڈ، کہ ہم پرنٹ ایف فنکشن میں جو چیز جیسے لکھتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہمیں اسکرین پر پرنٹ ہو کر نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ایکٹیویٹی دی گئی ہے پروگرام کی آؤٹ پٹ کی، وہ آپ نے لازمی پرفارم کرنی ہے۔ مزید کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو آئی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ انفارم یو اینڈ گائیڈ یو۔ السلام علیکم۔